آپ کو بڑے بڑے اسٹوڈیوز نہیں بنانے ہیں, آپ کو بہت بڑی بڑی DSNG وینز یا OB وینز نہیں لگانی ہے, آپ کو بیوروز نہیں کھولنے ہیں. آپ کا موبائل لیا اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے آپ نے پوری دنیا کو اپنا مطمع نظر وہ سٹوری کا جو دوسرا رخ ہے وہ بیان کر دیا. اور آپ کا شہر خبروں سے بھرا پڑا ہے, اتنی خبریں ہیں کہ خدا کی قسم کہ اگر آپ نے سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھو گے کہ شہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صحافت یہ ہوتی ہے. کیا بات. میں صحافی ہوں, اس کے لیے آج آپ لوگوں کو جا کے دیکھنا ہے آئینہ اور یہ کہنا ہے کہ میں صحافت جو کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں. میں اپنے سکون کے لیے اگر کر رہا ہوں تو بس اچھی صحافت وہی ہے, اس کے علاوہ کی ساری صحافت بیوقوفی ہے. صحافی کون ہے؟ صحافی سماج کا وہ آدمی جس شہر میں اچھی صحافت نہیں ہو رہی ہے اس شہر کا ایڈمنسٹریشن اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس شہر میں سچ بولنے والے لوگ نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم صحافی حضرات, بڑی خوشی کی بات ہے, سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ورکشاپ کہا جا رہا ہے. اب اس ورکشاپ جو ہے وہ تھوڑا وقت طلب ہے ہوتا ہے, تو یہاں ورکشاپ تو نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ رہنما اصول جو صحافت کے جو ہم نے سیکھے ہیں اس پہ بات ہو سکتی ہے. میرے لیے بے پناہ خوشی کا مقام ہے, کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ 1999 میں سب سے پہلے میں ممبئی پہنچا تھا. زیویئرس میں گیا, KC کالج دیکھی, اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں بہت تاخیر سے پہنچا ہوں. تو 1 سال انتظار کرنے کے دوران یہ ہوا کہ مدین حفیظ جو ہے وہ اس دوران میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ پڑھتے تھے, تو اس کو بھی ہمنوا کیا, اور اس کے بعد پھر 2000 میں ہم صحافت کے لیے KC کالج پہنچے. اس وقت مجھ سے یہ کہا جاتا تھا کہ تو پڑھ کے کرے گا کیا, واپس آ کے شام نامہ میں کام کرو گے. تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے شہر میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ صحافت ہے کیا. شام نامہ یقیناً ایک معیار ہے ہمارے شہر کے حساب سے, لیکن صحافت ہمارے اپنے شہر سے, ہمارے اپنے ملک سے بھی بہت آگے کی چیز ہے, اور یہ ایک ایسا مشن ہے. صحافت ابلاغ جو ہے وہ انسانیت نے جو پیشے اختیار کیے ان میں بہت قدیم پیشوں میں سے ایک پیشہ ہے. کچھ لوگوں کو جب سماج بڑھا اور جب یہ ہوا کہ لوگوں کو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے معلومات ہو, وہ سڑک پہ چلتے ہوئے جو بھیڑ جم جاتی ہے ایک آواز سن کر کے, وہ وہی اندر انسان کے اندر جو جبلت ہے کہ کیا ہوا دیکھا جائے. صحافی کا کام یہی ہے کہ وہ جو کیا ہوا ہے اس کو مین و عن بیان کر دیا جائے. اس کا کام نہ فلسفی بننا ہے نہ سماج سدھارنے کا کام ہے, اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ صرف آئینہ دکھائے. اب وہ آئینہ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں اور کیا, یہ جو آپ نے دیکھ لیا اب آپ فیصلہ کیجئے. سماج کو عوام کو بدلنا ہے, صحافی کا کام نہیں ہے سماج کو بدلنا. سب سے پہلے یہ سمجھنا, صحافی کا یہ سمجھنا کہ میں جو ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بدل دوں گا, میں وہ بدل دوں گا, تو آپ صحافت مت کیجئے. آپ ایکٹیوسٹ بن جائیے, آپ پولیٹیشین بن جائیے, آپ کوئی اور کام کیجئے. لیکن اگر آپ کو صحافی بننا ہے تو تھوڑا سا شروڈ ہونا پڑے گا, آپ کو شروڈ ہونا پڑے گا. صحافی اب بات ہوئی کہ آپ کی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہوں, صحافت میں آپ کسی کو پسند نہیں کر سکتے. بہت جس کی آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے اس میں آپ کی پسند اور ناپسند بالکل نہیں. اگر آپ کی پسند اور ناپسند چل رہی ہے تو پھر وہ صحافت نہیں ہے, وہ PR ایکسرسائز ہے. تو آج آپ لوگوں کو طے کرنا ہے. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا کہ جو گھڑی آئی تھی یہ صدی کی سب سے خطرناک گھڑی تھی. اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی کہنا چاہیے صورتحال سے ہم دوبارہ جو ہے ہمارے سامنے ہو. لیکن یہ کہ اس میں جب سم ہاؤ ہمارے اخبارات بند تھے تو آپ کے ان کیمراز نے کام کیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ریزولوشن کیا ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو ایڈٹ کیسے کیا جائے گا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر مجھے اشتہار ملے گا کہ نہیں. آپ نے وقت کی پکار کو سمجھا اور یہ کہا کہ نہیں, جب لوگ گھروں میں موجود ہیں تو ہم ان کو خبر کیسے پہنچا سکتے ہیں, اور میں اس کے لیے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر دوسری بات, صحافت کے اصول ہیں, اور پچھلے کچھ دنوں میں ان تمام اصولوں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے.
خبر کیسے بنائی جاتی ہے, خبر کیسے لکھی جاتی ہے, اس کے کیا فارمولاز ہو سکتے ہیں, انورٹڈ پیرامڈ کیا ہے, اور اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کی پیکیجنگ کیا ہے, یہ ساری باتیں جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہیں. ہوا یہ کہ جیسے ہی 24 گھنٹے کے نیوز چینلز آئیں, پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کہنا چاہیے ٹیلی ویژن پہ ہوتا یہ تھا کہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور اچانک بیچ میں آتا تھا کہ خبر آئی, تو وہ آدھے گھنٹے کی خبر ہوتی تھی, وہ خبر ہوتی تھی. پھر یہ ہوا کہ 24 گھنٹہ خبر چاہیے, تو 24 گھنٹہ جب خبر چاہیے تو نیوز کا پیٹ بہت بڑا ہو گیا, اس کو بھرنا بہت مشکل. مجھے یاد ہے کہ میں جب زی نیوز میں انٹرنشپ کر رہا تھا, اس وقت گجرات میں بھوکمپ آیا تھا. میرا بیورو چیف اتنا خوش ہو گیا تھا, یار ایک ہفتے سے بیٹھے ہوئے تھے, چلو اب مزہ آئے گا. یہ بھوک تھی, کیونکہ 24 گھنٹے کا سپیس بھرتا نہیں تھا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری خبر جو ہے وہ 2.5 منٹ کی خبر آئیڈیل ہوتی ہے, 20 سیکنڈ کا انٹرویو جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے. تو وہ 2.5 منٹ آپ کتنے ڈالیے گا, 24 گھنٹہ آپ کو چلانا ہے. تو اس کی جب بھوک بڑھی تو پھر یہ ہوا کہ فساد پیدا ہوا, کہ اصولوں سے سودا کیا گیا. پھر یہ کام کیا گیا کہ خبر کے لیے محنت کرنی ہے, خبر کے لیے بہت محنت کرنی ہے, آپ کو جانا ہے, فیلڈ پہ جانا ہے, وہاں محنت کر کے ابھی کہنا چاہیے اس سے بات کر رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آ کر کے پیکیجنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ایک ٹیبل اسٹوڈیو میں لگایا اور 4 لوگوں کو بلا کر کے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. اب ایک ٹاک شو اگر 1 گھنٹہ لیتا ہے اور دن میں 2 مرتبہ دکھایا جاتا ہے تو چینل کے کروڑوں روپے بچ رہے ہیں, اور آپ خوش ہیں. ہندو مسلمان کی بات ہو رہی ہے, اس پہ گالیاں دی جا رہی ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے. مجھے بہت اچھی سے یاد ہے کہ جب میں صحافت میں گیا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جس دن 10,000 روپے میری تنخواہ ہو جائے گی اس دن تو مزہ ہو جائے گا. اور پھر آج یہ صورتحال ہے کہ اس وقت کے بہت سارے جرنلسٹ جن کو میں نے اپنے ساتھ فیلڈ پہ کام کرتے دیکھا ہے, وہ ملٹی ملین ڈالرز کے مالک ہیں, لیکن کیا بلائے جا رہے ہیں سماج میں, ان کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو چوز کرنا پڑے گا. یا کسی سیاسی آدمی کا, یا کسی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا, یا اسٹیبلشمنٹ کا, سرکار کا, یا آپ دلال بنیں یا پھر عوام کے نمائندے بنیں. عوام کا نمائندہ بننا بے پناہ مشکل ہے. اور ابھی بات ہوئی پیسے کما سکتے ہیں آپ, 5 کروڑ کما رہے, 3 کروڑ کما رہے ہیں. اخبار کی تو ایک عمر ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے اخبار زندہ رہتا ہے. آپ کی عمر جو ہے وہ چند گھنٹے کی ہے, آپ کی عمر اور کم ہے. آپ انٹرٹین نہیں کرنے بیٹھے ہیں, آپ انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں. تو جب آپ انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی عمر کم ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے 1.5 برس پہلے اشوک چوہان جو مہاراشٹر کے وزیر اعظم تھے, اس کو مسلم جرنلسٹوں نے بلایا تھا اسلام جم خانہ میں, اور وہاں گفتگو ہو رہی تھی کہ اردو کے صحافی بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں, اور یہ ہے کہ ہم اصولی طور پہ کانگریس کا سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, اس کے بعد بھی ہمیں دیکھا نہیں جاتا. مجھے موقع ملا بات کرنے کا, اور میں نے کھڑے ہو کر کے جو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں پہ صرف 2 لوگوں نے اس پورے کہنا چاہیے کاز کے خلاف بات کی تھی. ایک میں تھا اور دوسرے محی الدین تھے, اور ہم دونوں مالیگاؤں شہر کے ہیں. میں نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اشوک چوہان صاحب, آپ سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. سب مجھے دیکھنے لگے. میں نے کہا کہ صحافت جو ہے یہ کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے کہ چھڑی لگا کر کے کہا گیا کہ صحافی بن. ہم نے اختیار کیا ہے اپنی مرضی کے ساتھ. تو پھر یہ کہ ہم جھولا لے کے چل رہے ہیں, اس کی شکایت ہم کسی اور سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ اردو صحافت کانگریس کی غلام رہی ہے. ہمارے یہاں تو ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد, الہلال البلاغ کے کہنا چاہیے ادارے کے صفحات جو ہے وہ انقلاب بپا کرتے رہے, لیکن وہ قصدن نہیں, بلکہ یہ کہ عوامی تحریک بن گئی وہ. تو میں نے کہا کہ یہ ہماری شکایت, اگر یہ شکایت کرنا ہے تو مجھ کو غلط بلا لیا انہوں نے, کیونکہ مجھ کو اس صحافت سے جو ملا یہ میرے لیے یہ توشہ ہے میرے لیے, اور میں اس پہ خوش تھا, تبھی تو صحافی بنا. تو یہ سمجھ کے چلیں کہ بہرحال کام تو کرنا ہے آپ کا. جو یہ خاص طور سے یوٹیوبرز تو کہنا نہیں چاہیے, یوٹیوبرز بہرحال ایک الگ اصطلاح ہے. آپ جو صحافی ہیں جو الیکٹرانک میڈیا جو ہے اپنے موبائل کے ذریعے یوٹیوب کے حوالے سے چلا رہے ہیں, ان کے لیے بہرحال اس پہ محنت کرنی ہے. ایک بزنس ماڈیول پہ کام تو ضرور کرنا ہے. میں اس پہ آگے آؤں گا, اگر بھول گیا تو مجھے یاد دلانا.
لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ صحافی ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھ کے صحافی بنیے. خدا کے واسطے اگر دل میں یہ ہے کہ فلانے پولیس افسر سے میرے اچھے تعلقات ہو جائیں گے تو میرے دوسرے کام نکل جائیں گے, تو اپنے آپ کو صحافی مت کہنا. اپنے آپ سے پوچھیے آپ کہ میں صحافی ہوں اس لیے کہ سماج میں جو چیزیں میں, صحافی کون ہے؟ صحافی سماج کا وہ آدمی جس شہر میں اچھی صحافت نہیں ہو رہی ہے اس شہر کا ایڈمنسٹریشن اچھا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس شہر میں سچ بولنے والے لوگ نہیں ہیں. سچ بولنے والے لوگ جو ہیں, جو آئینہ دکھانے والے لوگ ہیں, تو وہ شہر اچھا ہی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو دیکھ لیجئے, آپ کی صحافت پرتاؤ ہے آپ کا. شہر کا ایڈمنسٹریشن جو کام کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو ٹھیک سے آئینہ نہیں دکھایا جا رہا ہے. آپ نوجوان, آپ لوگوں سے مجھے بے پناہ امید ہے, خدا کی قسم. آپ کے اینگلز ٹیڑھے ہو سکتے ہیں, آپ کے ویژولز تھوڑا سا فیڈ ہو سکتے ہیں, آپ کا ہاتھ ہل سکتا ہے, آپ کی فریمز خراب ہو سکتی ہیں, لیکن صحافت یہ نہیں دیکھتی ہے. صحافت دیکھتی ہے کہ آپ کی خبر کی صداقت کیا ہے. اچھی بات ہے, آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کے جو رہنما اصول ہیں اس پہ کام کریں, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے, یہ بات کی بات ہے. یہ تو وہ طے کر لینے کے بعد کی بات ہے کہ میں صحافی ہوں. میں صحافی ہوں اس کے لیے آج آپ لوگوں کو جا کے دیکھنا ہے آئینہ, اور یہ کہنا ہے کہ میں صحافت جو کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں. میں اپنے سکون کے لیے اگر کر رہا ہوں تو بس اچھی صحافت وہی ہے, اس کے علاوہ کی ساری صحافت بیوقوفی ہے. ورنہ یہ کہ آپ ارنب گوسوامی بھی بن سکتے ہیں, آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, کسی کا نام کیا لیا جائے. تو سب سے جب ہم نے طے کر لیا کہ ہم صحافی ہیں تو یعنی کشتیاں جلا کے آئے ہوئے ہیں. پھر اس پہ کیا کہ کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے. بینجامن فرینکلن جو ہے, امریکہ جو ہے پوری دنیا کی سب سے مضبوط ڈیموکریسی جو سمجھی جاتی ہے. ہم یہاں سے بیٹھ کے 10 گالیاں دے سکتے ہیں, لیکن جو آدمی وہاں جائے گا اس کو دیکھے گا وہ سپر پاور کیسے بنا, اس کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں جن کو وہ اپنے فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں ان کو دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا. ان کے اکثر بڑے لوگ جرنلسٹ رہے ہیں. میں 2009 میں امریکہ مدعو کیا گیا تھا صحافت کے ایک سیمینار کے لیے, اور وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں نیلسن وغیرہ, کرسل نیلسن, جیسے اخبارات میں ہوتا ہے کہ اے بی سی وغیرہ جو ہے آڈٹ بیورو آف سرکولیشن, وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اخبارات کتنے شائع ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر آپ کو بتاتا ہے کہ اخبار بڑا کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے. ویسے یہ ایجنسیز کرسل اور نیلسن وغیرہ وہ ایجنسیز ہیں جو بتاتی ہیں کہ نیوز چینل میں کتنی چیزیں کتنی دیکھی گئی. پھر اس بنیاد پہ وہ رپورٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ کا آدمی کمپنی کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے ہمارا چینل اس وقت میں اتنا دیکھا جا رہا ہے, تو آپ اس سیگمنٹ میں ہمیں اشتہار دیجئے اور اس اشتہار کا ریٹ یہ ہوگا. تو وہاں نیلسن وغیرہ کے آفیسز میں گئے, کچھ ایسی ایجنسیز کے پاس پہنچے جو دنیا بھر کی صحافت پہ نظر رکھتی ہیں. تو وہاں پوری دنیا کا چارٹ لگا ہوا تھا, دنیا کے تمام ممالک کیا کہنا چاہیے اس میں پرفارمنس پیش کیا گیا تھا. ان کو 3 کیٹیگریز میں رکھا گیا تھا. ایک تو ریڈ کیٹیگری, وہ کیٹیگری جہاں صحافت ہو ہی نہیں رہی ہے. دوسری گرے کیٹیگری جہاں صحافت ہو تو رہی ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. اور تیسری گرین کیٹیگری جہاں واقعی صحافت ہو رہی ہے. ہندوستان کو وہاں پہ گرے کیٹیگری میں رکھا گیا. تو میں سے بیشتر جو ہے لڑ پڑے ان سے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے یہاں تو پرائم منسٹر سے سوال ہو سکتا ہے, چیف منسٹر سے سوال ہو سکتا ہے, چیف جسٹس سے سوال کر سکتے ہیں, آپ ہمیں گرے کیسے کر سکتے ہیں. آج ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیے اور آپ ہمارے, ان لوگوں نے بات کرنی شروع کی. ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں بڑے میڈیا ہاؤسز میں پولیٹیشنز کے کتنے پیسے لگے. جب آپ کے اکثر بڑے اخبارات اور بڑے چینلز میں جب سیاست دانوں کے پیسے لگے ہیں, بیوروکریٹس کے پیسے لگے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو گرین کہاں سے تصور کریں گے. صرف 2 مرتبہ انٹرویو دے دینا اور واکس پاپ کر کے چلا دینے سے صحافت جو ہے وہ گرین نہیں ہوتی, وہ گرے ہی رہے گی. میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ مالیگاؤں کی صحافت کو ہرا کرنے کے لیے, گرین کرنے کے لیے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. انگریزی میں اللہ کا احسان یہ ہے کہ میں نے صحافت پڑھنے کے بعد میں نے یونیورسٹی آف ممبئی میں 5 سال صحافت پڑھائی ہے. اور جس دن یہ محسوس کیا کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اتنے بچے نہیں آ رہے, اس دن سے میں نے جانا بند کر دیا. صحافت کا ایک جارگن ہے, بہت مشہور جارگن ہے کہ نوز فار نیوز اینڈ اسکل فار اسکوپ. اس چیز کو آپ سمجھ لیجیے, آپ لکھیے اگر کچھ لوگ لکھ سکتے ہیں یا اس سے بعد میں وہ کر سکیں کہ نوز فار نیوز,
وہ ناک ہونی چاہیے جو خبر سونگھ سکے. اینڈ اسکل فار اسکوپ. اسکوپ کہتے ہیں اس خبر کو جو سب سے الگ ہو, جس میں محنت کی گئی ہو. اور آج زمانہ جو ہے وہ ایکسکلوسیو ہونے کا نہیں ہے. آج زمانہ ایکسکلوسیو ہونے کا, بریکنگ کا نہیں رہ گیا. کیونکہ آپ کے موبائل نے کیا کر دیا ہے, آپ کے موبائل نے یہ کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے خبر بریک کر دے رہے ہیں. آپ کو کسی بی بی سی اور کسی CNN یا کسی آج تک کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خبر بریک ہو رہی ہے. تو یہ بریکنگ کا نہیں زمانہ ہے, آج زمانہ ہے اسکوپ کا. آپ الگ کیا لا سکتے ہو, آپ چونکا سکتے ہو. اور آپ کا شہر خبروں سے بھرا پڑا ہے. اتنی خبریں ہیں کہ خدا کی قسم کہ اگر آپ نے سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھو گے کہ شہر کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ صحافت یہ ہوتی ہے. کیا بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی تھی, اور ہمارے صحافی جو ہے وہ جا کر بھائی پریس کانفرنس جو ہمارے یہاں پہ انٹرنس کرتے تھے, انٹرن جو ہوتے ہیں وہ بچے جو ہفتے بھر مہینے بھر یا 2 مہینے کے لیے آتے ہیں, ان کو پریس کانفرنس کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور ہمارے لوگ پریس کانفرنس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ پریس کانفرنس پہ امکان کیا ہے, سامنے والا ایک بات بولے گا اور چلا جائے گا. یہ جرنلزم نہیں ہے. جرنلزم فیلڈ پہ نکلنے کا نام ہے. فیلڈ پہ نکل کر کے خبر کو محسوس کرنے کا, اس کو سونگھنے کا نام ہے, اور اس کو انتہائی دیانتداری سے پیش کرنے کا نام صحافی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جو نوز فار نیوز وہ ڈیولپ کیجیے کہ خبر کیا ہے. میں سڑک پہ چل رہا ہوں, مجھے بہت اچھی سے یاد ہے کہ گجرات فسادات کے بعد آپ لوگوں کی شاید نظر سے گزری ہو کہ وکیلوں کی ایک تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے گجرات میسیکر کے خلاف ایک پروٹیسٹ کریں گے. اور وہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا ممبئی میں, کہنا چاہیے فاؤنٹن پہ. فاؤنٹن وہ جگہ ہے جس سے بالکل قریب میں ہائی کورٹ ہے, سیشنز کورٹ ہے, فیملی کورٹ ہے, اسمال کازز کورٹ ہے. یعنی وہ علاقہ جو ہے کورٹ سے بھرا ہوا ہے, اور وہ اس پورے علاقے میں جتنے وکیل رہتے ہوں گے, سپریم کورٹ کے بعد شاید سب سے زیادہ وکیل وہیں ہوتے ہیں. اور وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے 4 لوگ کھڑے تھے. میں جب وہاں پہنچا تو ہوا یہ کہ چونکہ گجرات فسادات ہوئے تھے تو لوگ بہت کہ اور اچھا ایسا ہے, تو اتنے سارے میڈیا والے پہنچے وہاں پہ. لیکن سب نے دیکھا 4 لوگ ہیں تو بیشتر لوگ چلے گئے. بیشتر کیا, سب چلے گئے. اور اس کے بعد میں نے خبر بنائی. میں نے خبر یہ بنائی کہ انصاف کی آواز کیسے دم توڑ رہی ہے. اور میری اس خبر کو جو لوگ ETV میں کام کرتے ہیں, خیر اب آپ لوگ تو اس میں ہیں, جب تک رامو جی راؤ کا ETV تھا وہاں پہ ہر مہینے ایک خبر کو انعام ملتا تھا. مہینے کی سب سے اچھی خبر کو, میری اس خبر کو انعام ملا تھا. میں نے خبر یہی بنائی کہ وکیلوں کے حق کے لیے جب بات ہوئی تھی تو یہاں اتنے وکیل تھے کہ کالے کوٹ اور سفید پینٹ سے پورا علاقہ بھر گیا تھا. اور ابھی گجرات فسادات کے بعد ماؤں کی سسکیاں بند نہیں ہوئی ہیں. اور ان وکیلوں نے, جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف کی لڑائی کی بنیاد ہیں, کی اساس ہیں, یہاں 4 لوگ نعرہ لگا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے انٹرویو کیا اس کا, جو وہاں وکیلوں کی ایک ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا. اس نے جو صرف گالیاں نہیں دی, باقی جو باتیں بتائی, وہ خبر جس کو لوگوں نے خبر نہیں سمجھا اس کو ہم نے خبر بنا کے پیش کی, اور لوگوں نے اس کو اچھی. یہی چیزیں یہاں چلتے ہوئے, یہاں راستوں میں آپ کو ایسی خبریں ملیں گی. ابھی اظہر بات بتا رہے تھے خبر کے حوالے سے, انورٹڈ پیرامڈ ہے کیا؟ پیرامڈ کہتے ہیں یہ جو آپ کا مستطیل ہے یہ ہے پیرامڈ, ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے, یہ ہے پیرامڈ, ٹھیک ہے. اب خبر بنتی ہے اخبار کی انورٹڈ پیرامڈ, یعنی پیرامڈ کو الٹا کر دیا گیا. یہ الٹا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس میں یہ ہے کہ اوپر سب سے اہم خبر ہوگی, اور خبر کی مطلب جو سب سے کم اہم چیز ہے وہ نیچے آتی جائے گی. یعنی نیچے کا جو آخری پیراگراف ہے وہ اگر نہیں ہوا تو کوئی مطلب ہی نہیں, جس میں ہم لوگ نام ڈالتے ہیں. مالیگاؤں میں ہر خبر میں 25 نام ہونا ضروری ہے, جو کہ صحافت کا اصول ہی نہیں ہے. وہ بھی موجود تھے, ایسا بھی تھا, ویسا تھا, یہ وہ حصہ ہے. یعنی یہ کٹ گیا تو کوئی بات نہیں, یہ کٹ گیا تو کوئی بات نہیں, یہ کٹ گیا تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو 4 لائن ہے جس کو اظہر نے بتایا, یہ انٹرو کہا جاتا ہے. یہ انٹرو جو ہے یہی بنیاد ہوتی ہے خبر کی. خبر جب آدمی پڑھتا ہے اخبار سے تو اس کے پاس یہ آپشن رہے کہ میں نے 5 لائن پڑھی اور مجھے پتا چل گیا, اس کو 5 W's اور 1 H کا جواب مل گیا, ختم ہو گئی بات, اب آگے چلا گیا. وہ نہیں بھی پڑھتا ہے تو دوسری خبر پڑھ سکتا ہے. لیکن جب الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹ آپ بنائیں گے تو وہ یہ انورٹڈ پیرامڈ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ چینل بدل دیتا ہے تو آپ ختم ہو گئے.
وہاں پہ خبر جب لکھی جائے گی تو اس کا فارمولا جو ہے ونود دوا جو ہے ہم لوگ جو ہے پرنوائے رائے اور ونود دوا جو ہے ان کو ٹیلی ویژن جرنلزم کا باوا آدم کہتے ہیں. بے شک. یہاں پہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ پیکیجز بنتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کی خبر جو ہے وہ ایسے بنتی ہے, وہ انورٹڈ پیرامڈ نہیں بن سکتی. اس کو آپ کو ایسے بنانا ہے کہ پہلے سے لے کر کے آخر تک جو ہے آپ کا ویور جو ہے بندہ رہے, تاکہ وہ اگلی خبر بھی تو آپ کو دکھانی ہے نا. آپ اس نے اگر اسے بدل دیا ریموٹ سے تو آپ کا چینل چلا گیا. یہاں پہ ایسا ہے کہ یہاں کا لکھنا اس لکھنے سے بہت الگ ہے. خبر ہی لکھنی ہے, لیکن جو نیوز پہ بیٹھ کے ڈیسک پہ لکھنی ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ آپ کو اس میں ایک اینکر ہوتا ہے, اینکر یعنی انٹرو, لیکن اس انٹرو کی یہ ہو کہ اس میں ایک کیو ہو. اچھی خبر وہ ہے جس میں ہر چیز مربوط ہو, تاکہ آپ کا جو ویور ہے وہ چھوڑ کے نہ جائے. آپ نے جو اینکر لکھا وہ ایسا اینکر لکھا کہ اس کو سننے کے بعد وہ مجبور ہو, اس میں معلومات ضرور ہو لیکن یہ بھی ہو کہ اس کی تفصیل کے لیے آپ آگے دیکھیں. یہاں آپ کو سب سے بڑا سپورٹ ہے آپ کے ویژولز. انگریزی میں کہتے ہیں کہ a picture speaks 1000 words, کہ ایک تصویر 1000 الفاظ بیان کرتی ہے. آپ کے پاس ویڈیو ہے تو آپ کی جو ویڈیوز ہیں, اب ویڈیوز میں کون سی ویڈیوز آپ پہلے لگائیں گے, کون سی ویڈیوز بعد میں لگائیں گے. ونود دوا کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنا سب سے اچھا جملہ اپنی خبر کا اینکر کے لیے رکھتا ہوں, اور دوسرا سب سے اچھا جملہ اپنی خبر کو ختم کرنے کے لیے رکھتا ہوں. یعنی یہاں کا فارمیٹ بالکل اس سے تبدیل ہو گیا. آپ لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو اینکر ہے, پھر اینکر ویژول ہے, پھر اینکر ویژول بائٹ ہے. بائٹ کہتے ہیں, انٹرویو کو بائٹ کہتے ہیں. آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے. خبر کو سٹوری کہتے ہیں, خبر کو سٹوری کہتے ہیں, اور جو آپ انٹرویو کرتے ہیں اس کو بائٹ کہتے ہیں. پھر اس میں آتا ہے پیس ٹو کیمرا, PTC, جو ہاتھ میں گن مائک لے کر کے وہ کہنا چاہیے. اب دیکھیے صحافت میں اپنی جو رائے دینے کا جو موقع آتا ہے, جو اخبار میں اداریے میں آتا ہے, اداریے کی زبان, اداریہ جو ہے وہ انورٹڈ پیرامڈ نہیں ہوگا, اداریے کی زبان الگ ہوگی. جیسی بات ہوئی کہ خبر کی زبان تو سادہ ہوگی, لیکن ضروری نہیں کہ اداریے کی زبان اسی خبر. میں جب یہاں جرنلزم کی کلاسز لیا کرتا تھا تو سب بچوں سے کہہ کے رکھتا تھا کہ روز مطلب جب بھی میری کلاس ہو ہر بچہ الگ الگ اخبار لے کر کے آئے, سب الگ الگ اخبار لے کر کے آئیں, اور ان کو ٹیبل پہ رکھ کر کے یہ بتاتا تھا کہ اس خبر کو اس اخبار نے کیوں ایسے ٹریٹ کیا, اس کو اس نے کہاں پہ لگایا. وہ اخبار جو ہے اس کی سرخی, اس کے بعد کی اینکر سٹوری تک الگ الگ چیزیں ہیں جس کو آپ کو فل کرنا ہے. تو اس نے اس کو کیوں ایسے ٹریٹ کیا تاکہ وہ سینس بنے. اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ سرخی, اخبار کی سرخی طے کرتی ہے کہ قاری پڑھے گا کہ نہیں. مجھے بہت اچھی سے یاد ہے سامنا کی ایک سرخی, بہت ساری سرخیاں بہت پسند ہے, ایک سرخی میں بھولتا نہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابری مسجد کا جو فیصلے کا جو اعلان ہوا تھا, فیصلہ جو سنایا گیا تھا, وہ ابھی سے پہلے میرے خیال سے 2008 میں ایک مرتبہ سنایا گیا تھا. بہت زیادہ ٹینشن ہو گیا تھا, بہت اتنا زیادہ, پوری بامبے خالی دکھ رہی تھی. لیکن یہ کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نہیں, وہ فیصلہ کل اور اس طریقے سے آئے گا. تو ہوا یہ کہ سامنا نے خبر لگائی, ہندی سامنا نے, کہ ٹینشن کو ملا ایکسٹینشن. ٹینشن کو ملا ایکسٹینشن. وہ کتنی کیچی ہو تاکہ وہ آپ کا پڑھنے والا اس کو دیکھ لے. بہرحال وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت ہم لوگ بیٹھ کر کے اس پورے فارمیٹ پہ میں کہنا چاہیے آپ لوگوں کے سامنے بات کر سکتا ہوں, اور اس پہ بات کر سکتا ہوں. اب آتے ہیں ہم لوگ جو یوٹیوب, جو ایک نیا میڈیم مل گیا ہے, اس کا سب سے بڑا احسان جانتے ہیں آپ کے اوپر کیا ہے؟ کہ جو ایک آلٹرنیٹ وائس تھی, ایک دوسرا نظریہ تھا واقعات پہ, حادثات پہ, اس کا موقع مل گیا. آپ کو بڑے بڑے اسٹوڈیوز نہیں بنانے ہیں, آپ کو بہت بڑی بڑی DSNG وینز یا OB وینز نہیں لگانی ہے, آپ کو بیوروز نہیں کھولنے ہیں. آپ کا موبائل لیا اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے آپ نے پوری دنیا کو اپنا مطمع نظر, وہ سٹوری کا جو دوسرا رخ ہے وہ بیان کر دیا. انہوں نے بات کی پیکج کی. پیکج جو ہے, پیکج سٹوری کبھی بھی یکروخی نہیں ہو سکتی. کسی واقعے پہ آپ نے ایک کہنا چاہیے ایک پولیٹیکل کہنا چاہیے رائیولری ہو گئی, ایک پارٹی سے بات کی دوسری کو چھوڑ دیا, وہ خبر نہیں ہو سکتی.
ہاں آپ نے کوشش کی تو آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ فلانے معاملے میں ہم نے ان سے بات کی. اب اس حوالے سے ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے رابطہ مطلب کچھ کہنے سے انکار کیا, تب آپ کی سٹوری پوری ہوگی. تو سٹوری جو ہے وہ اس وقت تک کہ سٹوری نہیں ہوگی جب تک اس کا پراپر بگننگ نہ ہو اور پراپر اینڈ نہ ہو اور بیچ میں انصاف نہ کیا گیا ہو. تو آپ کی خبر کے لیے یہ بھی ضروری ہے. میں دوسری بات کر رہا تھا یوٹیوب کے حوالے سے. بڑے مطلب یہ سمجھ کے چلیے کہ 200-500 کروڑ روپے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. چینلز جب شروع ہوتے تو اتنا خرچ ہوتا تھا. جب ریلائنس نے سب سے پہلے 500 روپے کا فون لانچ کیا تھا تو ہم لوگوں کو ہمارے آفس سے دیا گیا تھا اور یہ دے کر کے کہا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کی عمر کم ہو گئی ہے, کیونکہ جس دن اس میں سب کچھ آ جائے گا, ہر بچے کے پاس, ہر عام آدمی کے پاس, اب اس کو گھر جا کے نیوز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب پرائم ٹائم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بچا. پہلے ہوتا تھا کہ 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک پرائم ٹائم ہوتا تھا تاکہ لوگ آفیسز سے گھر پہ آ گئے ہیں, اس کے بعد سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. اب جو ہے وہ ہر وقت پرائم ٹائم ہے, یعنی جب آپ نے دیکھا تب آپ نے بریک کر دیا. تو یوٹیوب چینلز نے مالیگاؤں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع دیا کہ کیسے آج للن ٹاپ وغیرہ کو دیکھیے, دا وائر کو دیکھیے, کیا انسٹیٹیوشنلائز وے میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کا کیا ہے یار, ان میں سے تو بیشتر وہ ہیں کہ جیسے ہی ہم مسلمان دین کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں, اور جب ہندو ہماری جان کے مخالف ہوتے ہیں وہ ہمارے حلیف ہو جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. ان کا ایک وہ ہے کہ سچ جو بات سامنے ہے وہ دکھا دی جائے. مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں سے کہ مالیگاؤں کا سچ جو سامنے نہیں آ رہا ہے, اگر آپ مل کر چاہیں تو وہ سچ سامنے آ سکتا ہے. خبریں رائیولری جو ہے نا, بہت اچھی بات ہے, 4 یوٹیوب چینل ہیں, 10 یوٹیوب چینل ہیں, ایک دوسرے سے رائیولری ہو, لیکن اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بزنس ماڈیول ہونا چاہیے. آپ کو سیریسلی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ سچ تو کہنا ہے, لیکن اس کے ساتھ گھر جب جائیں تو وہاں سچ کا سامنا بھی کرنا ہے. وہ سچ جو بھوک کی صورت میں ہمارے بچوں کے چہرے پر ہے. تو اس کے لیے میں ذاتی طور سے یہ آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا, یوٹیوب سے آپ کو اس میں پیسے نہیں ملنے پائیں گے, اس لیے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ اس کی عمر بہت مختصر ہے, اور یوٹیوب میں جب آپ کے پاس ملینز آف ویوز ہوتے ہیں تب آپ کو کچھ ریونیو ملتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہو اس صورت میں؟ آپ یہ کر سکتے ہو کہ 2-3 یوٹیوب چینلز مل سکتے ہو اور ایک نام سجیسٹ کر کے اس پہ کام ہو سکتا ہے, اور اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس بانٹے جائیں. ایک نیوز دیکھے, ایک آفس دیکھے, ایک بزنس دیکھے, تب آپ تینوں کا گھر چلے گا. یہاں بہت اچھے ایونیوز ہیں. 10 خبریں دکھانے کی بجائے 4 خبر دکھائی جائے, سلیقے سے دکھائی جائے, اس پہ محنت ہو, اس کی زبان اچھی ہو. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے مشتاق بھائی کہ میں عتیق احمد عتیق صاحب کے پاس گیا ہوا تھا کسی کام سے, اور باتوں میں سید بشارت چیکو صاحب کی بات ہو رہی تھی, اور اس میں ہوا کہ میں نے کہا وہ اہل تشیع سے تعلق ہے ان کا. تو مجھ سے کہنے لگے امتیاز آپ یہ ٹی وی اردو کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ اہل تشیع کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو کہا وہ اہل تشیع ہے. آپ اردو چینل میں کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ کی زبان غلط ہوگی تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو دیکھیں گے ان کی زبان, تو زبان پہ تھوڑی سی محنت. میں کیا زبان اپنے چینل سے دکھا رہا ہوں, اس پہ اگر تھوڑی, ظاہر سی بات ہے کہ 3-4 لوگ جب ایک ساتھ بیٹھیں گے, آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے, 3-4 لوگ, آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ, آپ کی جو انڈیویجویلٹی ہے وہ مل کر کے جو کلیکٹیو ہوگی وہ آپ کو طاقت دے گی. دوسری بات, جس دن کسی سیاسی پارٹی کے دستے نگر بن گئے اس دن ہمیشہ مانگتے رہو گے, اور یہ قیمت بھی کم دیں گے, غلام بنا رہے ہیں, یہ قیمت بھی کم دیں گے. اور جس دن آپ ان کے دستے نگر نہیں ہوئے, جس دن آپ نے ان کو ڈرا دیا کہ میں آپ کے خلاف آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں, اسی دن آپ کی قدر ہوگی. تو آپ یہ 3-4 لوگ جو ہے نا وہ مل کر کے بزنس کے حوالے سے اچھی باتیں دکھائیں گے. یہ شہر عجیب ہے, جب جس کو ماننے پہ آتا ہے تو ہوتا ہے کہ نیال احمد کچھ مت کرو, پھر بھی تمہارے ساتھ ہے. تو جب آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اس شہر سے لوگ کھڑے ہوں گے اور آپ کی آواز کو استحکام ملے گا. بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وقت کم ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی تنظیم کو ایک اچھی جرنلزم کے لیے. یہ منصور جو ہے یہ میرا ساتھی اس وقت کا ہے, تو ہم لوگ تو بچھڑے تو 25 سال 30 سال کے بعد ملے ہوں گے, ایسا کچھ ہوا ہوگا. وسیم میرے ساتھ پڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ایک زمانے کے بعد دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. اور
میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ میرے شہر کو آپ لوگوں کی سچائی سے وہ مقام عطا کرے کہ جو لوٹے ہارے 1857 کے بعد جو لوگ یہاں موجود آئے تھے، وہ جو خواب لے کر کے آئے تھے کہ یہ شہر ایسا ہو، وہ شہر ویسا ہو. بہت بہت انتہائی اہم نقطے پر اور بڑے ہی مدلل باتیں پیش کر رہے تھے محترم امتیاز خلیل صاحب.